بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کے اندر ہم اعتکاف کے حوالہ سے چند فضائل اور احکام عرض کریں گے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام کے زمانہ مبارکہ سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرما چکے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو کس چیز کی تاکید کی؟ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ والرکع السجود کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف فرمانے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کی صفائی فرمائے۔ ثابت ہوا کہ اعتکاف قرب الہی کا وہ خاص ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معتکفین کو اعزاز بخشتے ہوئے ان کی خدمت کے سلسلہ میں اپنے دو جلیل القدر پیغمبر مقرر فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کرنا، اس کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت بھی ایسی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی ہے بلا ناغہ آپ نے ہمیشہ 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور کبھی کسی عارضہ کی بنا پر اعتکاف نہ کر سکے تو دوسرے سال آپ نے 10 کے بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، سب سے بڑی فضیلت اس کی یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس کے فضائل اور مناقب وارد ہوئے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1781 میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ قال فی المعتکف، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف والوں کے سلسلہ میں فرمایا ہوا یعکف الذنوب، فرمایا اعتکاف والے گناہوں سے رکے رہتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، اور فرمایا اعتکاف فرمانے والے اعتکاف کی وجہ سے جن جن نیکیوں سے رک جاتے ہیں، نیکیاں نہیں کر سکتے، وہ مسجد کے اندر پابند ہیں، باہر رہ کر جو نیکیاں وہ کرتے تھے اب وہ نیکیاں نہیں کر پا رہے، مسجد کے اندر جو وہ نیکیاں کر رہے ہیں ان نیکیوں کا بھی ان کو اجر ملے گا، اور مسجد سے باہر رہ کر جتنے افراد جنازہ پڑھیں گے، جہاد کریں گے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں کریں گے، باہر رہ کر نیکیاں کرنے والوں کو جتنا نیکیوں کا اجر ملے گا اتنا ہی اعتکاف فرمانے والوں کو مسجد کے اندر بیٹھنے کی بنا پر، چونکہ اعتکاف نے ان کو ان نیکیوں سے روک رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مکمل کا مکمل اجر عطا فرمائے گا۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت امام زین العابدین سے اور وہ اپنے والد محترم حضرت امام حسین سے روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، فرمایا جس بندے نے 10 دنوں کا رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیا تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، یعنی جس طرح 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بندہ 10 دنوں کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور طبرانی اوسط کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی
رضا کے لیے اعتکاف کیا، دکھلاوا مقصود نہیں تھا، ریا مقصود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ارادے سے ایک دن کا اعتکاف کیا، تو فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف فرمانے والے اور دوزخ کے مابین ثلاث خنادق، 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور وہ 3 خندقیں مسافت کتنی رکھتی ہیں؟ ابعد مما بین الخافقین، فرمایا جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک مسافت بنتی ہے اتنی مسافت ایک خندق کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف فرمانے والے کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے، جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک مسافت ہے اتنی یہ ایک خندق ہے، اور اس طرح کی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کے مابین حائل فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا فاحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے ایمان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اعتکاف عکف سے ہے، عکف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ عام طور پر جو گناہ آدمی سے صادر ہوتے ہیں وہ اختلاط کی بنا پر صادر ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، اس طرح کے سارے گناہ اختلاط کی بنا پر ہوتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والا گوشہ نشینی اختیار کر کے ان سارے گناہوں سے رک جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور بعض صوفیاء نے فرمایا کہ اعتکاف عکف سے ہے، عکف کا معنی ہے ٹھہرنا، چونکہ اعتکاف در مولا پر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور یہ عہد کر کے بیٹھ جاتا ہے جب تک مجھے یہاں سے بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا میں واپس نہیں لوٹوں گا، اسی وجہ سے اس عمل کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف اصطلاحاً یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ٹھہرا جائے، اور اس اعتکاف کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، کیونکہ مجنوں کے سلسلہ میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس کو مسجد کے اندر آنے ہی نہیں دینا۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو پاک رکھو، اور مسلمان ہونا شرط ہے، کیونکہ مشرک، کافر، بدعقیدہ وہ پلیت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، تو چونکہ پلیتوں سے مسجد کو پاک رکھنا ضروری ہے، اس وجہ سے مسلمان ہونا بھی شرط ہے، اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، نابالغ بندہ بھی اگر محرم کے ساتھ بیٹھے تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن چونکہ نابالغ پیریش بچوں کا حکم عورتوں کا سا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ محرم کے بغیر فی زمانہ مسجد کے اندر ان کے لیے بیٹھنا روا نہیں ہے۔ مرد مسجد کے اندر، عرف کے اندر جن کو مسجد کہا جاتا ہے، ان مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں گے، اور عورتیں مسجدوں کے اندر نہیں بلکہ گھر کے اندر جو نماز کے لیے انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی ہے اس کے اندر اعتکاف کریں گے۔ عورتوں کے لیے مسجدوں کے اندر آ کر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ عورتیں گھر کے اندر جو انہوں نے نماز کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہے اس کے اندر اعتکاف کریں گے۔ اگر جگہ مقرر ہے پہلے سے تو اس کے اندر اعتکاف کریں، اگر پہلے سے جگہ مقرر نہیں ہے تو لہٰذا اب پہلے جگہ مقرر کریں، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ نماز کے لیے جگہ مقرر کریں، جگہ مقرر کرنے کے بعد اس کے بعد اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک سال ایک کونے پہ بیٹھ جائیں، دوسرے سال دوسرے کونے میں، یا جہاں چاہیں بیٹھ جائیں، ہر جگہ پہ نہیں بیٹھا جا سکتا، پہلے نماز کے لیے جگہ مقرر کرنی پڑے گی۔ مرد مسجد کے اندر اور عورتیں گھر کے اندر جو اعتکاف کے لیے نماز کے لیے انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی ہے اس کے اندر اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کی فقہائے کرام نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔
واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ واجب منت کا اعتکاف ہوتا ہے، جتنے دنوں کی منت مانی اتنے دن اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اس واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی روزہ رکھ کے اعتکاف کرنا ہوگا۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ، یہ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے مستحب۔ ان دو اعتکافوں یعنی منت کے اعتکاف اور رمضان المبارک کے آخری اشرا کے علاوہ جو بھی مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے ارادہ سے ٹھہرا جائے اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی مدت نہیں ہے، چاہے آپ 2 منٹ آئے، 1 منٹ آئے، چند گھڑیاں آئے، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے ارادہ سے بیٹھ گئے تو یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور سنت اعتکاف کے لیے رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے، اور شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک بیٹھنا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور واجب اعتکاف جتنا آپ نے منت مانی، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، تو دنوں کے اندر راتیں بھی شامل ہوں گی، یعنی 3 دنوں کی منت مانی تو اب 3 دن اور 3 راتیں اعتکاف کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ مغرب غروب آفتاب سے پہلے آ کے بیٹھنا ہے، اور 1 دن کی اگر منت مانی تھی تو دوسرے دن غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کے بعد تک بیٹھنا ہے، اور اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور رمضان المبارک کی آخری اشرا جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اگر کسی عارضے کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو یہ